واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 315 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس مشکوک حکیم نے سلطان کے جاسوس کو عجیب دوائی دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ دوائی کھا لی، اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس سے پہلے اس کی اتنی جلدی آنکھ کبھی نہیں لگی تھی۔ ناظرین، صبح آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت غیر معمولی طور پر حشاش بشاش ہے۔ وہ سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس گیا، اسے یہ نہ بتایا کہ اس نے اس پہاڑی علاقے میں حکیم کو جڑی بوٹیاں تلاش کرتے دیکھا تھا۔ یہ بتانے والی بات نہیں تھی کیونکہ حکیم کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ تعویذ بھی دیتا اور جنات وغیرہ کو بھی قبضے میں رکھتا ہے۔ ناظرین، علی بن سفیان نے مہدی الحسن سے کہا کہ وہ اسی جگہ جائے، اسے وہاں کوئی نہ کوئی مشکوک انسان ضرور نظر آئے گا۔ ناظرین، علی بن سفیان دراصل تخریب کاروں کے ایک اڈے کی تلاش میں تھا۔ مہدی الحسن اس طرف جاتے ہوئے حکیم کے پاس چلا گیا۔ وہ گڈریوں کے لباس میں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ صبح سویرے اتنی دور سے یہ بتانے آیا ہے کہ رات اسے بہت گہری نیند آئی ہے اور اب وہ اتنا حشاش بشاش ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر شام تک تم اسی حالت میں رہے تو تمہارے اندر بدروح نہیں ہو سکتی۔ حکیم نے کہا شام کو پھر آ جانا۔ ناظرین، مہدی اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس سرسبز جگہ وہ بہت دنوں سے جا رہا تھا اور سارا دن وہاں رہتا تھا، رات کو بھی وہاں گیا تھا، مگر اب حکیم سے ملاقات کے بعد اسے اس جگہ سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ حکیم نے اسے بتایا تھا کہ بدروح نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ محبت کی خاطر اس کی روح کے پاس آتی ہے، پھر بھی اندیکھی پراسرار مخلوق کا ڈر قدرتی تھا۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ اس مشکوک حکیم نے سلطان کے اس جاسوس کو یعنی مہدی الحسن کو بدروح سے ڈرا دیا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گرد بدروحیں منڈلا رہی ہوں۔ ناظرین، وہ دلیر آدمی تھا، ڈر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بدروح کو تصور میں لانے لگا جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ اس تصور نے اسے تسکین دی اور وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت جو اتنی زیادہ حشاش بشاش تھی بجھ رہی ہے اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن گھبراہٹ بڑھتی گئی اور اس نے حکیم کو اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی۔ اس نے اسی وقت حکیم کے پاس جانا چاہا لیکن ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا، برداشت کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس کی طبیعت گھبراہٹ سے آزاد ہونے لگی اور آہستہ آہستہ اس حالت میں آ گئی جس میں کل دوائی کھانے سے پہلے تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ بدروح کا اثر ہے۔ ناظرین، دن گزرتا گیا۔ اس نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وہاں لے گیا جہاں روزانہ لے جاتا تھا۔ اونٹ پر سوار ہو کر وہ شہر میں حکیم کے پاس چلا گیا۔ اسے اپنی طبیعت کی یہ تبدیلی بتائی۔ حکیم نے بدروح کے شک کا اظہار کیا لیکن ایک روز اور دوائی کھانے کو کہا۔ اس نے دوائی دے دی جو مہدی الحسن نے رات سونے سے پہلے کھا لی۔ ناظرین، گزشتہ رات کی طرح اسے نیند آئی اور صبح طبیعت شگفتہ تھی۔ وہ روزمرہ کی طرح علی بن سفیان کے پاس گیا اور وہاں سے اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر چلا گیا۔ اس کی جسمانی حالت اچھی رہی، ذہنی حالت یہ تھی کہ بدروح کا خیال غالب تھا۔ آدھا دن گزرا تو اس کی شگفتگی کم ہونے لگی جو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ گھبراہٹ اور اداسی آ گئی۔ اس نے دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی اور ٹہلنے لگا، پھر آہستہ آہستہ طبیعت ٹھکانے آ گئی۔ ناظرین، اس کے کانوں میں ایسی آواز پڑی جیسے دور کہیں کوئی عورت رو رہی ہو۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، پھر مدھم ہوتے ہوتے خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن جہاں تھا وہیں رہا۔ یہ کوئی بدروح رو رہی تھی اور یہ وہی بدروح ہو سکتی تھی جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ ناظرین، مہدی الحسن کے دل پر خوف طاری ہوا جس پر اس نے قابو پا لیا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ بدروح سے بات کرے لیکن حکیم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ بدروح کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔
اگر وہ کسی اور جگہ اور مختلف ماحول میں کسی عورت کے رونے کی آواز سنتا تو دوڑ کر مدد کو پہنچتا، لیکن یہاں کسی جیتی جاگتی عورت کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ فرعونوں کے دور کی کسی لڑکی کی بدروح تھی۔ ناظرین، شام کو وہ کل کی طرح حکیم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کی حالت کیا ہوئی اور اس نے کیسی آوازیں سنی ہیں۔ حکیم گہری سوچوں میں کھو گیا اور بولا، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے، یہ بدروح ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں ابھی ایک تعویذ دوں گا، پھر بدروح سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے مطابق کچھ اور کروں گا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بدروح تمہارے ساتھ محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم اس جگہ جاتے رہنا، اگر تم نے اس بدروح سے بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا خطرہ ہے۔ ناظرین، حکیم نے اسے ایک تعویذ دے دیا جو اس نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا۔ میں رات کو اپنا عمل کروں گا، حکیم نے کہا، کل صبح میرے پاس آنا، تمہیں بتاؤں گا کہ بدروح کیا ہے۔ تم نے رونے کی جو آوازیں سنی ہیں وہ اسی بدروح کی ہیں، یہ بدروح شیطان نہیں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ تمہیں اس سے نجات مل جائے۔ ناظرین، مہدی الحسن دل پر تذبذب اور ہیجان لے کر چلا گیا۔ اگلے روز مہدی الحسن کو علی بن سفیان کی طرف سے کچھ اور ہدایات ملی۔ وہ بھاگم بھاگ حکیم کے پاس گیا۔ حکیم جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اندر لے گیا۔ وہ تمہارے ساتھ صرف ایک ملاقات کرنا چاہتی ہے، حکیم نے کہا۔ وہ تمہارے سامنے آئے گی، اپنا آپ دکھائے گی، تم اسے دیکھ سکو گے۔ ہو سکتا ہے پہلے روز وہ تمہارے سامنے آئے اور غائب ہو جائے۔ وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے، شاید اس دنیا کے انسانوں کے قریب آنے سے گریز کرے۔ اگر اس نے ایسا ہی کیا تو تمہیں اگلے روز پھر جانا پڑے گا۔ کہاں؟ وہیں جہاں تم ہر روز جاتے ہو، حکیم نے کہا۔ جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا، تم وہاں رات کو جاؤ گے، آپ بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں، حکیم نے کہا، اس جہان میں گئی ہوئی روح صرف اسے نظر آتی ہے جسے وہ چاہتی ہے، اور اگر کوئی گناہ گار بدروح کسی انسان پر نظر رکھ لے تو اسے فوراً مار ڈالتی ہے۔ یہ بدروح جو تمہیں ملنا چاہتی ہے کسی کو پریشان کرنے والی نہیں، اس کے رونے کو سمجھو، وہ مظلوم ہے، محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے رات جب اسے حاضر کیا تو وہ زار و قطار روئی اور اس نے میری منت کی کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دو، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اگر یہ باتیں کوئی اور کر رہا ہوتا تو مہدی الحسن پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا جتنا اس نے قبول کیا۔ ناظرین، یہ باتیں اس حکیم کی زبان سے نکل رہی تھی جس سے مہدی الحسن کے بڑے حاکم بھی متاثر تھے۔ وہ حکیم بھی تھا اور عالم بھی، اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو سننے والے کی روح میں اتر جاتا تھا۔ اس نے مہدی الحسن کو یقین دلایا کہ رات کو اس بدروح کی ملاقات سے اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور اسے نقصان کی بجائے شاید کچھ فائدہ بھی ملے۔ ایک احتیاط بھی ضروری ہے، حکیم نے اسے کہا، کسی کے ساتھ اس بدروح کے متعلق یا اس کی ملاقات کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ راز فاش کر دیا تو نقصان کا خطرہ ہے، تم اپنی دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ عالم غیب میں گئی ہوئی روح کا راز فاش کرو گے تو میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے جسم کے کون سے دو اعضاء ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گے، دونوں ٹانگیں سوکھ جائیں گی یا دونوں بازو یا دونوں آنکھیں بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ اب میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں یہ بھی ایک راز ہے، یہ راز تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ یہاں کی فوج کے دو اعلیٰ رتبے کے کماندار رات کے وقت مارے گئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مرے ہیں۔ مجھے 2-3 بدروحوں نے بتایا ہے کہ انہیں بدروحوں نے مارا ہے، انہوں نے بدروحوں کے راز فاش کر دیے تھے۔ وہ کس طرح؟ مہدی الحسن گوار، گڈریا اور صحرائی خانہ بدوش بنا ہوا تھا، لیکن وہ دراصل جاسوس تھا۔ وہ ان 2 کمانداروں کی موت کا سراغ لینا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے تفصیل پوچھی۔ میں ایسی راز کی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، حکیم نے کہا، جتنی اجازت تھی اتنی بتا دی ہے، تم بالکل خاموش رہنا، اپنے اس راز کے ساتھ واسطہ رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں تمہاری ذات میں کسی لالچ اور کسی
اجرت کے بغیر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں؟ میں ان روحوں اور بدروحوں کی خواہشات کا پابند ہوں۔ اگر میں انہیں ناراض کر دوں تو میرا علم بیکار ہو جائے اور بدروحیں میرا بھی وہی حشر کر دیں جو اپنے دشمنوں کا کرتی ہیں۔ اس روح نے جو تمہیں دیکھ کر روتی ہے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ تمہاری تھوڑی سی دیر کی ملاقات کرا دوں تو میرا فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کروں۔ اگر میں اس سے نہ ملوں تو کیا ہوگا؟ وہ بدروح بن کر تمہاری روح پر اپنا سایہ کرے گی۔ حکیم نے جواب دیا، تم نے مجھے اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں، یہ روحانی عارضہ ہے۔ اس نے تم پر ابھی اپنا پورا اثر نہیں ڈالا تھا۔ تم کوئی نیک انسان ہو، تمہاری نیکی تمہارے کام آئی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اس تکلیف کا ذکر کر دیا۔ خدائے ذوالجلال جس پر رحمت فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کسی انسان کو سبب بنا دیتا ہے۔ یہ کرشمہ اللہ کی ذات کا ہے کہ تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور ہم دونوں ملے۔ اس رحمت سے ڈرو نہیں۔ اگر تم اس بدروح کی ملاقات کی خواہش کر دو گے تو وہ اس دنیا میں تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں گوشت پوشت کا زندہ جسم بن کر تمہیں جب چاہو گے ملا کرے گی۔ تم اسے بیوی بنا کر گھر رکھ سکتے ہو اور اگر وہ زیادہ مہربان ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی فرعون کے مدفون خزانے کا بھید بتا دے اور ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ تم یہ خزانہ نکال کر اس بدروح کو ساتھ لے کر مصر سے کہیں دور چلے جاؤ اور کسی خطے کے بادشاہ بن جاؤ۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج رات چلے جاؤ، حکیم نے کہا۔ حکیم نے اسے ایک اور تعویذ دیا اور اسے بہت سی ہدایات دیں، خطروں سے بھی آگاہ کیا اور فائدے بھی بتائے اور زور دے کر کہا کہ ڈرنا نہیں۔ وہاں پہنچنے کا وقت بھی بتایا جو رات تاریک ہو جانے کے بعد دیر بعد کا تھا۔ ناظرین، مہدی الحسن عجیب و غریب سے تاثرات لے کر وہاں سے اٹھا اور اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دن وہاں گزارا اور سورج غروب ہونے سے بہت پہلے واپس چلا گیا۔ ناظرین، رات تاریک ہوئی تو وہ پھر وہاں موجود تھا مگر اب ڈیوٹی پر نہیں، بدروح کی ملاقات کے لیے گیا تھا۔ ایسی تاریک تنہائی اور ایسے سنسان ماحول میں اسے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حکیم کی باتیں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے بازو کے ساتھ 2 تعویذ باندھ رکھے تھے اور وہ اپنے طور پر کوئی ورد بھی کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے حکیم نے بتائی تھی۔ ناظرین، یہ پہاڑیوں کے اندر تھی، درخت بوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ماحول اس قدر خاموش تھا کہ مہدی الحسن کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ ناظرین، اسے رونے کی وہی آواز سنائی دی جو اس نے دن کو سنی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، وہ ذرا سا چل کر رک گیا۔ اب کے رونے کی آواز اس کے عقب سے آنے لگی، یہ بھی دور تھی۔ وہ اس طرف چل پڑا، اس جگہ سے وہ واقف تھا اس لیے آسانی سے چلا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، مجھے اپنا آپ دکھاؤ گی یا اسی طرح ڈراتی رہو گی؟ اسے اپنے یہی الفاظ صاف سنائی دیے۔ اگر اسے یہ علم نہ ہوتا کہ یہ اس کی اپنی صدائے بازگشت ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ یہ صحرائی پہاڑیاں تھیں جو دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ان میں زیادہ تر عمودی اور کچھ ڈھلانیں تھیں۔ ناظرین، مہدی الحسن کو اپنی آواز 3-4 بار سنائی دی۔ اس کی آواز ماحول اور فضا میں گھومتی اور تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس آواز کی گونج تاریک فضا میں تحلیل ہو گئی تو اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، آگے آؤ۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ ناظرین، یہ اسے کئی بار سنائی دی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ناظرین، آواز پھر آئی، اب بے وفائی نہ کرنا، میں 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مہدی الحسن کو یہ الفاظ کئی بار سنائی دیے، پھر مہدی الحسن کی آواز ابھری اور بار بار سنائی دینے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس طرح دونوں طرف سے آوازیں ابھرتی، بھٹکتی اور گونجتی رہی۔ ناظرین، بدروح کی آواز میں التجا تھی جس سے مہدی الحسن کا خوف دور ہو گیا۔ وہ ان پہاڑیوں میں اندر تک چلا گیا۔ اسے سامنے روشنی کی چمک دکھائی دی جو آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور بجھ گئی۔ اس چمک میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اس دمک
نمک میں اس سرنگ کا دہانہ نظر آیا تھا جس میں گزر کر وہ ایک بار دوسری طرف گیا تھا، وہ وہیں رک گیا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد روشنی پھر چمکی اور اس میں اسے سرنگ کے دہانے میں کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ روشنی جانے کہاں سے آ رہی تھی، یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دہانے میں کھڑا انسان صاف نظر آتا تھا، وہ اس سے کم و بیش 50 قدم دور تھا۔ ناظرین، اس نے غور سے دیکھا، چہرہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی کا تھا، صرف چہرہ نظر آتا تھا، باقی سارا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مہدی الحسن ڈرنے لگا۔ ناظرین، اسے نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ ناظرین، وہ آگے بڑھا، چند قدم چلا ہوگا کہ کفن سے ایک بازو باہر آیا جو مہدی الحسن کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح آگے ہوئی جیسے اشارہ کیا ہو کہ آگے نہ آنا۔ ناظرین، مہدی الحسن وہیں رک گیا، روشنی بجھ گئی۔ وہ اس انتظار میں کھڑا رہا کہ روشنی ایک بار پھر چمکے گی اور اسے کفن میں لپٹی ہوئی یہ لڑکی نظر آئے گی، مگر اسے آواز سنائی دی، تم پر اعتبار کون کرے، چلے جاؤ، مجھ پر اعتبار کرو، مہدی الحسن نے کہا اور آگے کو دوڑا۔ ناظرین، وہ پکارتا جا رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 316 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔